کیا اگر آپ رشین آئل کی طرف چلے جائیں گے تو کیا جو آپ کا رشتہ ہے سعودی عربیہ اور دوسرے مڈل ایسٹ کنٹریز سے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، اس لیے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، انہوں نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا۔ جے ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب آنے والے سمے میں کیا ہوگا جب رشیا سے اپریل میں تیل یا پیٹرول آ جائے گا، تو کیسے سعودی عرب کا ریئیکٹ ہوگا، تو کیسے یہ پاکستانی جو فائنینس ایکسپرٹ ہے ارت شاستری یہ بتا رہا ہے کیا ہوگا اور کیسے ڈالر کے ریٹ نیچے اور اوپر ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ تو پہلے دوستوں دیکھیے ویڈیو۔ سنا تھا کہ اپریل کے اوائل میں آ جائے گا، آپ کو لگتا ہے آ جائے گا؟ اور یہ جو 30% اگر ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ یہ مل رہا ہے تو اس کا اثر پاکستان کے عوام پہ کیا ہوگا؟ مہنگائی اس سے کتنی کم ہوگی؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اوسطاً یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں یہ 200 روپے فی لیٹر کے قریب آ جائیں گی؟ دیکھیے، اس میں ایک جو سوال ہے جو واضح طور پر ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا ہے، اور وہ یہ کہ سعودی عربیہ سے جو آپ کے تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ نے آپ کو ایک آئل ڈیفرڈ فیسلٹی دی ہوئی ہے، لون کے شیپ میں 1 سال کی فنڈنگ وہ کرتے ہیں، اور تقریباً وہ پہنچ کر اندازاً یہ ہے کہ $2 ارب تک جا سکتا ہے۔ کیا اگر آپ رشین آئل کی طرف چلے جائیں گے تو کیا جو آپ کا رشتہ ہے سعودی عربیہ اور دوسرے مڈل ایسٹ کنٹریز سے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، اس لیے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، انہوں نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ البتہ اگر اگریمنٹ ہو جاتی ہے اور ہم کچھ حصہ امپورٹ وہاں سے کر سکتے ہیں رشیا سے، تو یقیناً اس کا فائدہ ضرور ہوگا، مگر آپ دیکھیے کہ روپے کی قدر میں کمی اب جاری ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 7 سے 8% کمی آئی ہے، اور یہ سلسلہ خدا نخواستہ جاری رہ سکتا ہے، تو جو آپ کو انٹرنیشنل پرائس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ تقریباً روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہماری دعا ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی نمایاں طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آنے کے امکانات مجھے تو کم لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ڈالر کا ہوا، ایک دن میں 18 روپے بڑھ گیا، پھر کوئی 10 روپے کم ہو گیا، پھر 6 روپے کم ہو گیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے، نہ کل کا علم تھا نہ آج کا علم ہے، تو کوئی اور ہے جو یہ جو ڈالر کی ویلیو ہے یا روپے کی ویلیو گھٹانے بڑھانے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اور وزیر خزانہ کو جس کا علم ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ دراصل جو ہم نے اسٹیٹ بینک ایکٹ میں تبدیلی لائی تھی IMF کے پریشر کی وجہ سے، پچھلے حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا، تقریباً 1 سال پہلے کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے اور انٹرسٹ ریٹ پالیسی جو ہے وہ ایکسکلوزیولی آپ کے اسٹیٹ بینک کے ڈومین میں رہے گا۔ اور ایک زمانے میں، خاص طور پہ جب میں حکومت میں تھا، ہم نے اس وقت ایک مانیٹری فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ بنایا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو آن پیپر ایٹ لیسٹ اسٹیٹ بینک از آٹونومس اینڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی وہ سیٹ کرتے ہیں، بٹ ریالٹی میرے خیال سے یہ ہے کہ ابھی بھی فائنانس منسٹری کا واضح رول موجود ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، واضح اگر رول موجود ہے تو پھر وزیر خزانہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ کیسے بڑھ گیا اور کیسے کم ہو گیا؟ بڑھا اچانک کیوں بڑھا ہے یہ 18 روپے کا ایک دن میں جمپ جو ہے، اس کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پریشانی ہونے لگی تھی کہ آپ نے پھر سے ایک ایسی پالیسی واپس لے آئے تھے جس کے تحت آپ روپے کی قدر کو کنٹرول کر رہے تھے، اور IMF کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ مارکیٹ ڈٹرمن ایکسچینج ریٹ ہوگا۔ کچھ 2-3 ہفتے آپ نے وہ پالیسی چلائی اور پھر واپس پرانی پالیسی پہ جانے کی کوشش کی، تو IMF نے شاید یہ کہہ دیا کہ دس از
डील ब्रेकर, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कह नहीं सकते। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की हो रही है। क्या पाकिस्तान के हालात, अगर IMF का जो प्रोग्राम है या जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है 2-3 हफ्ते नहीं होता, तो फिर ये समझा जाए कि फ़ाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना एक मजबूरी बन जाएगी? क्योंकि आपने कहा बायलैटरल और एक्सटर्नल जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, उसके लिए भी अभी यकीन दहानी पूरी नहीं मिली। तो ये अगले 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान की मईशत किस डगर बैठेगी? मेरी गुजारिश ये है कि इमरजेंसी हमारे जो प्रेजेंट निज़ाम में वो उस वक्त नहीं फ़ायदा पहुंचा सकती जब तक आपके जो सियासी ताकतें हैं वो मिलजुल कर, जिस तरह 2015-16 में टेररिज्म के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया था, सब बैठे, मुल्क की अहमियत सियासत से बहुत ज़्यादा है, एक कंसेंसस डेवलप करें, सख्त इक़दामात। आपके अशरफिया जो हैं माशाल्लाह इस मुल्क के, उनको जो मरात मिले हुए हैं वो कम से कम 2000 अरब हैं, और आपके खर्चों में जो लैविशनेस और ओवर एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन कम से कम 1000 अरब है। ये दो चीजें आपको खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए एक कंसेंसस चाहिए, इसलिए कि कोई एक सियासी हुकूमत या कोएलिशन इतना बड़ा बोझ लेने में कामयाब नहीं हो सकती। पॉलिटिकल कॉस्ट उनके लिए बहुत हाई होगा। इट हैज टू बी अ कंसेंसस। डॉक्टर साहब हमारे ज़रा नाज़रीन को ये बताएं कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? क्या क्या चीज़ें जो होंगी जिनसे हम महरूम हो जाएंगे, या हमारी मईशत पर, हमारी रियासत पर और हमारी सलामती पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऑफिशियल रिकग्निशन है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, और हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक कमरे में बंद हो चुके हैं। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, डॉलर्स नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, आज खुल के जरा आप इजाजत दें तो बात कर लूं। जी प्लीज प्लीज। सबसे नहीं, पहले जरूर डॉक्टर साहब जरूर। जी, सबसे पहले देखिए, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो किसी ना किसी तरीके से लोग अपना पैसा बाहर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है वो निकलने का खतरा बहुत सख्त पैदा हो जाएगा। बाहर से पैसे आने का सिलसिला खत्म हो चुका होगा। आप उसी वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं जब आपको यकीन है कि आप किसी तरह से, आप जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है और जो ब्रेक डाउन होगा फाइनेंशियल फ्लोज में, उसको आप संभाल लेंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप कर पाएंगे। इससे बेहतर मेरी गुजारिश फिर से ये है कि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें, बैठे सब और सख्त इक़दामात मिलजुल कर लें, ताकि किसी एक सियासी पार्टी पर उसका कॉस्ट ना। काफी है, और माशाल्लाह तकरीबन आपको जनवरी से लेकर जून तक हमारा अंदाजा यह है कि रोल ओवर्स के बाद तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की अभी भी जरूरत है, और IMF तो चाहता है कि रिजर्व्स में भी कुछ इजाफा हो। तो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको अभी कमिटमेंट्स पूरे नहीं मिले हैं, खास तौर पे बायलैटरल्स और कमर्शियल बैंकों से। इसलिए अभी तक वो फाइनेंसिंग पैकेज पूरा नहीं कर पाए हैं, और इस वजह से डिले हो रहा है, और इससे कोर्स परेशानी में इजाफा होता रहा है। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इंटरनल फाइनेंसिंग है, ये नोट छापने पड़ेंगे या किस तरीके से इसको पूरा करेंगे? ये आपका बहुत मुनासिब सवाल है। देखिए, हो ये रहा है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि साल के आगाज में आपने अपने बजट के खसारे का टारगेट रखा था 4000 अरब के लगभग। अब अंदाजा ये है कि ये तकरीबन 6000 अरब तक पहुंच जाएगा,
اور جو پچھلے دنوں آپ کے اسٹیٹ بینک نے 300 بیسس پوائنٹس میں اضافہ کیا ہے سر سود میں، اس کے نتیجے میں جو سال کے مہینے رہ گئے ہیں اس میں آپ کو سر سود کی جو پیمنٹس حکومت کرتی ہے اس میں 400 سے 500 ارب کا اور اضافہ ہو جائے گا. لہذا آپ کا جو بوجھ ہے خسارے کا، تاریخ کا سب سے بلند لیول 6,500 ارب تک پہنچنے کا خطرہ سنگین پیدا ہو چکا ہے. اچھا، اب بورنگ کے لحاظ سے باہر سے پیسہ آ نہیں رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آپ کو ہمارے ملک کے بینکوں سے قرضے لینے پڑیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روپے کے دھڑا دھڑ چھاپنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اور اضافے ہونے کا. ڈاکٹر صاحب کیا ہم کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے ہماری کہ پاکستان جو اسٹیٹ بینک ہے وہ نوٹ نئے نہیں چھاپے گا یا اس کی خاص تعداد ہوگی دھڑا دھڑ کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بائنڈنگ ہے؟ جب آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فل آٹونومی دو، تو اس کے نتیجے میں ہماری پچھلی حکومت نے اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں امینڈمنٹس لائے تھے. اس میں ایک بڑا اہم امینڈمنٹ تھا کہ اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی کوئی لینڈنگ نہیں کرے گا حکومت پاکستان کو، ساری لینڈنگ بینکوں کے تھرو ہوگی. تو اس کے نتیجے میں تو اضافہ ہوتا ہے صحیح منی سپلائی میں. جی ٹھیک.